بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ آپ نے دیکھا، ٹیلی ویژن تقریباً تمام چینلز اس وقت ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے قافلے کے اوپر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عمران خان کے اپنے کنٹینر کے اوپر، اس کنٹینر کے بالکل سامنے آ کے فرنٹ سے ایک شخص نے فائرنگ کی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 6 لوگ زخمی ہوئے۔ ان میں غالباً احمد چٹھا ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کافی شدید زخمی ہیں۔ باقی تو میرا خیال ہے کہ نسبتاً کنٹرول میں ہی ہے، سچویشن بہتر حالت میں ہے۔ عمران خان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے پاؤں یا ٹانگ پہ گولی لگی ہے اور ان کو لاہور منتقل کیا جا رہا ہے، لاہور لے کے جا کے وہاں پہ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا جائے گا۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ ہمارے ملک میں سیاست میں اگر اس طرح کا تشدد، اس طرح کی فائرنگ وغیرہ ایک دوسرے پہ اگر یہ روش چل نکلی تو یہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہوگی، ملک کے لیے تباہی کا رستہ۔ ہم لوگ ابھی تک ارشد شریف کا ہی سوگ منا رہے تھے کہ وہ ہم میں نہیں رہا۔ اس کی شہادت ہوئی بالکل عین اس وقت جب کہ وہ ایک جہاد کرپشن کے خلاف، کرپٹ لوگ مافیا کے خلاف ایک جہاد لڑ رہا تھا، تو اس کو مافیا نے مروا دیا۔ وہ دکھ ابھی لوگ جھیل رہے ہیں، اسی پہ ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ اس کے لواحقین، اس کی والدہ خصوصی طور پہ وہ اس صدمے سے نڈھال ہیں اور وہ انصاف مانگ رہی ہیں، اور تحقیقاتی ٹیم میں یہ وہ ڈرامے شروع ہو گئے۔ اس کا کچھ پتہ نہیں ابھی تک چل سکا کہ وہاں پہ کیا ہوا، کہ یہ ایک اور واقعہ ہو گیا۔ یہ تو اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ ابھی تک کم از کم لوگ جو زخمی ہیں وہ خطرے سے باہر بتائے جاتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اس واقعے کے نتیجے میں اگر کچھ لوگوں کی شہادتیں ہو جاتی تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا ہمارا قومی نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ جو صورتحال بن چکی ہے، اس سے حالات مزید بگڑیں گے۔ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پاسبلٹیز ہیں کیا۔ واقعہ تو یوں ہوا کہ اس شخص نے سامنے سے آ کے کنٹینر پہ گولی چلائی، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی، تھوڑے فاصلے سے اس نے فائر کیا جس سے کہ گولیاں افیکٹو اور نشانہ درست ہونا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ایک پی ٹی آئی کا نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پسٹل کو اوپر کی طرف کر دیا، اس نے اس کو دبوچا، بھاگنے کی کوشش کی اس آدمی نے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے ورکر نے اس کو پکڑا، جس کے بعد پولیس وغیرہ بھی آ گئی اور پکڑا انہوں نے۔ یہ واقعہ وہاں پہ ہوا، اور انڈیویجول چونکہ پکڑا جا چکا ہے، پولیس کے پاس ہے، تو اگر پولیس نے کوئی ایماندارانہ تحقیقات کی تو کچھ چیزیں سامنے بھی آ جائیں گی۔ یہاں پہ سیکورٹی وغیرہ کے انتظامات پہ بات کرنے سے پہلے ہم پاسبلٹیز پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے پیچھے 1-2 ویلاگز میں بھی یہ کہا کہ پاکستان میں جو سچویشن جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور پولرائزیشن شدید قسم کی اس وقت ہو چکی ہے۔ میں رانا ثناء اللہ کی باتیں سنتا ہوں تو اس میں مجھے بڑا خوف مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بکھلائے ہوئے لوگ کوئی بہت انتہائی قدم نہ لیں، جیسے اس نے اپنے باتوں میں کہا کہ میں اس کو مچھ جیل میں، مرچی وارڈ میں قید کرواؤں گا۔ ایک آدھ دفعہ یہ بھی کہا کہ اس کو کچل دینا چاہیے۔ بہت ساری ایسی باتیں۔ اب یہ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں تو آپ کا دشمن بھی باہر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ فالٹ لائنز جو بڑی گہری بنتی ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے۔ میں پہلی پاسبلٹی یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے دشمن جو باہر بیٹھے ہر وقت پاکستان کو برباد کرنا، پاکستان کے اندر انتشار اور پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی کارستانی ہو کہ کسی کو پیسے دے کے کوئی کرائے کا قاتل پکڑ کے اس سے یہ کام کروا دیا ہو، اور پھر
اس کے نتیجے میں آگے یہ ہو کہ عوام آپس میں لڑ پڑے، اور اس وقت عوام کا غصہ ٹیمپرز بہت ہائی ہے۔ عمران خان کا لوگ دائیں بائیں بھاگتے پھرتے تھے، پوچھتے پھرتے تھے کہ اس کو تو کچھ نہیں ہوا، اور جب بتایا کہ زخمی تو لازماً عوام میں بڑی پریشانی اور مایوسی کا عالم ہے، اور اسی مایوسی اور پریشانی میں خطرہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو انتہائی زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے لیڈر سے، وہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیں جس سے مزید مسائل پیدا ہوں۔ سو یہ دشمن کی کوشش بھی ہو سکتی ہے تاکہ وہ اپنے مذموم عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے، اور اس میں پاکستان کے عوام کو بڑا ہوش مندی سے کام لینا ہوگا، تاکہ ہم کو جلد بازی میں ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے مزید مشکلات پیدا ہوں ہمارے ملک کے لیے۔ دوسری پاسبلٹی مفادات کے نقطہ نگاہ سے ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ ناکام ہو؟ وہ کون لوگ ہیں جو خوفزدہ ہیں اس لانگ مارچ سے کہ اگر 10-20 لاکھ لوگ آ کے اسلام آباد کے آس پاس بیٹھ گئے تو ان کے لیے یہاں بیٹھنا رہنا مشکل ہو جائے گا؟ وہ کون لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حق کی آواز جو بلند ہوئی، اس کی وجہ سے ان کی کرپشن، ان کے سارے کچے چھٹے کھل کے سامنے آنے شروع ہو گئے، ورنہ تو وہ مزے سے اپنی نسلوں کے لیے حکومتیں بھی کر رہے تھے اور ان کے لیے جائیدادیں بھی بنا رہے تھے، لوٹ مار کر رہے تھے۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر حلال کی کمائی ہو تو بہت بھی ہو تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی جا کے 10-20 لاکھ روپے کا کوٹ خرید کے پہن لے، 2-3 کروڑ کی 4 کروڑ کی گھڑی جا کے باندھ لے، جب تک کہ تیل کی آمدن نہ ہو اس کے پاس اور وہ بادشاہ نہ ہو سعودی عربیہ کا۔ تو یہاں پہ وہ کرپٹ مافیا، ان کی اولادیں یہ اشیاء کر رہی ہیں۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جو کہ ان کی کرپشن کے سارے جتنے بھی حسابات ہیں وہ کھول کے پبلک میں رکھ دے؟ سو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ ان مفاد پرست مافیا جو ہے انہوں نے کام کرایا ہو، کیونکہ وہ تو کبھی انہوں نے اپنے الفاظ چھپائے نہیں۔ آج وزیر داخلہ کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے علاوہ آپ مختلف لوگوں کے ان کے الفاظ دیکھ لیجئے۔ جب آپ قتل کرتے ہیں، اتنے قتل کروائے، مال ٹاؤن کا واقعہ ہے اور کئی، جب سزا ہی نہیں ہے تو ڈرے کیوں کوئی؟ یہ تو اس نظام کو جو یہ کہتے ہیں نا حسن نثار اکثر کے، اس نظام کو تیزاب میں دھونے کی ضرورت ہے، وہ ہے۔ مجھے بے پناہ مایوسی ہے اس پرویز الہی سے۔ 25 مئی کے واقعے کے بارے میں شخص نے آج دن تک کچھ نہیں کیا۔ یہ سیکیورٹی بھی اس مارچ کی اسی کی ذمہ داری تھی، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اور پنجاب کے علاقے میں یہ خاص طور پہ واقعہ کرایا گیا تاکہ جو مرکزی حکومت ہے اس کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہ آئے۔ تو یہ ایک ایشو بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ نہ ماڈل ٹاؤن کے قتل کا کوئی قصہ عمران خان نے اپنے دور میں بھی اس کا کچھ نہیں کیا، اور پھر اب جب پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے خون کے در پہ ہیں، تو پرویز الہی نے بھی ماڈل ٹاؤن والے اس کیس کو آگے کچھ نہیں چلانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ 25 مئی کے واقعات ہوئے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا۔ جب آپ خود ہی ہلنے کو تیار نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ شکوہ کس سے کیا جائے؟ آپ سب اپنے اعمال کو اگر دیکھیں تو آپ کے عمل جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ وہ آپ کے دشمنوں کے مفاد کے لیے ہیں۔ کیوں نہیں ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے اوپر پیش رفت ہوئی؟ سو یہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ تیسری پاسبلٹی، کوئی انٹیلیجنس کا ادارہ، اگر وہ کچھ کیا ہے وہ آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ انٹیلیجنس کے اداروں کو بھی حکومتوں نے ٹاسک دیے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن یہ شخص جو پکڑا ہوا ہے، بہر صورت
اس کا حال وہ نہیں کرنا چاہیے جو لیاقت علی خان کے قاتلوں کا ہوا تھا. اس کو بڑا سنبھال کے رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ تو چیزیں سامنے آئیں گی. اگر بالکل آخر تک نہیں آپ پہنچتے تو کم از کم 2-3 سٹیپ درمیان تک بھی اگر آپ چلے جاتے ہیں تو کہیں تو کچھ لوگوں کو انجام کا سامنا ہوگا. آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک یہ پاسبلٹی موجود ہو سکتی ہے کہ کسی سر پھرے کا اپنا عمل ہو، اکیلا کوئی اس کے ذہن میں آیا ہو، کسی وجہ سے وہ عمران خان کے خلاف ہو اور اس نے سوچا ہو کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں. بصورت ان پاسبلٹیز پہ بھی کام کرنا چاہیے، لیکن ابتدا اس کام کی ہو چکی وائلنس کی، آگے اس کے نتائج مزید بھیانک ہو سکتے ہیں. اور اس میں ضرورت یہی ہوگی کہ پاکستان کے عوام ہمت، صبر اور ہوش کا دامن نہ چھوڑیں. ملک میں افراتفری مچانے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے، وہ مزید بگڑیں گے. لیکن پی ٹی آئی کو لازماً پرویز الہی کا احتساب کرنا چاہیے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کیسے ہو گئیں، اور اس کے ہوتے ہوئے ابھی تک 25 مئی کے معاملات کیوں نہیں آگے بڑھے اور ماڈل ٹاؤن کے کیس کا معاملہ آگے کیوں نہیں چلا. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جتنے بھی زیادتی کے کیسز ہو رہے ہیں ان کا حساب کتاب رکھیں اور اپنے طور پہ ان کی معلومات جتنی بھی اس پہ مل رہی ہیں آفیشیل نان آفیشیل ان کو جمع کریں. وہ بے شک شہباز گل کی پٹائی ہو، وہ عمران ریاض کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ہو، جمیل فاروقی کا قصہ ہو، یا اعظم سواتی کا معاملہ ہو، یا یہ جو واقعات ہو رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پی ٹی آئی کو کل اقتدار دیتا ہے تو ان کی پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ان معاملات کی ٹھوک بجا کے تحقیقات کرا کے ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے جائیں. پہلے آپ نے یہ کام نہیں کیا، اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، سبق آپ کو سیکھ لینا چاہیے کہ حکومت کا اولین فرض یہ ہو کہ وہ مجرم کو پہلے کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ جرائم کا کلا کما کیا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.